اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اینڈ ویلکم ٹو ڈسکور دا میسج آف اسلام۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے دین اسلام کی ابتدا اور اس کا آغاز کیسے ہوا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عمر کے 41ویں سال میں تھے۔ ہر طرف جاہلیت کا دورہ تھا، بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، شراب کو پینا گناہ نہ سمجھا جاتا تھا، عورتوں اور غلاموں کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا تھا، غریبوں کا معاشرے میں کوئی مقام نہ تھا اور وہ قوم مختلف طرح کے گناہوں میں مبتلا تھی۔ اس ٹائم پہ اللہ پاک نے اسلام کے احکامات جاری فرمائے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے منصب سے سرفراز فرمایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی تبلیغ فرمائی اور ان لوگوں کو اچھائی اور برائی میں فرق واضح کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شریعت کے گڑھوں اور اندھیروں سے نکال کر دین اسلام کی روشنی سے روشناس کیا۔ اسلام امن و سلامتی کا مذہب۔ اسلام سے قبل دنیا اندھیری تھی، ہر طرف ظلم و جور کا دورہ تھا، امن و امان نام کی کوئی چیز موجود نہ تھی۔ رنگ و نسل کے نام پر کبھی زبان و تہذیب کے عنوان سے اور کبھی وطنیت اور قومیت کی آڑ میں انسانیت کو اتنے ٹکڑوں میں بانٹ دیا گیا تھا اور ان ٹکڑوں کو باہم اس طرح ٹکرایا گیا تھا کہ انسانیت چیخ پڑتی تھی۔ پوری دنیا بد امنی اور بے چینی سے لبریز تھی، وہ پسماندہ علاقہ ہو یا ترقی یافتہ علاقہ ہو، مذہب دنیا روم و افرنگ ہو یا ایران و ہندوستان، عجم کا لالا زار ہو یا عرب کے صحرا اور ریگزار، ساری دنیا اس آگ کی لپیٹ میں تھی۔ اسلام نے پہلی بار دنیا کو امن اور محبت کا باقاعدہ درس دیا اور اس کے سامنے ایک پائیدار ضابطہ اخلاق پیش کیا جس کا نام ہی اسلام رکھا گیا، یعنی دائمی امن و سکون اور لازوال سلامتی کا مذہب۔ یہ امتیاز دنیا کے کسی مذہب کو حاصل نہیں۔ اسلام نے مضبوط بنیادوں پر امن و سکون کی پوری دنیا میں عمارت قائم کی۔ حقیقت و ایمان و اسلام کا بیان۔ حدیث سے جبریل ہے، حضرت عمر بن خطاب بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک آدمی ہمارے درمیان آیا جس کا لباس نہایت صاف ستھرے اور سفید کپڑوں پر مشتمل تھا اور جس کے بال نہایت سیاہ اور چمکدار تھے۔ اس آدمی پر نہ تو کوئی سفر کی علامت تھی اور نہ ہم میں سے اسے کوئی پہچانتا تھا۔ بہرحال وہ آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب آ کر بیٹھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے اپنے گھٹنے ملا لیے اور پھر اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی دونوں رانوں پر رکھ لیے۔ اس کے بعد اس نے عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ کو اسلام کی حقیقت سے آگاہ فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم اس حقیقت کا اعتراف کرو اور گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور پھر تم پابندی سے نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو اور زیادہ راہ میسر ہو تو بیت اللہ کا حج کرو۔ اس آدمی نے یہ سن کر کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس پر ہمیں تعجب ہوا کہ یہ آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتا ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ پھر وہ آدمی بولا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب ایمان کی حقیقت بیان فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کو اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں کو، اس کے رسولوں کو اور قیامت کے دن کو دل سے مانو اور اس بات پر یقین رکھو کہ برا بھلا جو کچھ پیش آتا ہے وہ نوشتہ تقدیر کے مطابق ہے۔ اس آدمی نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ پھر بولا، اچھا ابھی مجھے یہ بتائیے کہ احسان کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، اگر ایسا ممکن نہ ہو تو پھر یہ دھیان میں رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر اس آدمی نے عرض کیا کہ قیامت کے بارے میں مجھے بتائیے کہ کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بارے میں جواب دینے والا سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ اس کے بعد اس آدمی نے کہا، اچھا اس قیامت کی نشانیاں ہی بتا دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لونڈی اپنے آقا کے مالک کو جنے گی اور برہنہ پا برہنہ جسم مفلس ہو، فقیر اور بکریاں چرانے والوں کو تم عالی شان مکانات اور عمارت میں فخر و غرور کی زندگی بسر کرتے دیکھو گے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس کے بعد وہ آدمی چلا گیا اور میں نے کچھ دیر توقف کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی مجھ سے پوچھا، عمر جانتے ہو سوالات کرنے والا آدمی کون تھا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، یہ جبریل تھے جو تم لوگوں کو تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ اسلامک ویڈیوز، کیپ واچ آل ویڈیوز، اور ساتھ ہی اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب بھی کیجیے گا اور کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار بھی کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔